बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरफ अलवी साहब से आज उलमाए कराम की मीटिंग हुई है। तमाम गवर्नर्स उसमें शरीक हुए हैं और चारों सूबों से उलमाए कराम शरीक हुए हैं और 20 नुकाती एक एजेंडे पर इत्तफाक हुआ है। और ये तकरीबन वही 20 नुकात हैं जो पहले उलमाए कराम अपनी ही मीटिंग के अंदर जिनका इजहार कर चुके थे। तो अब देखना ये है कि उलमाए कराम जो है क्या रियासत को ब्लैकमेल करने में कामयाब हुए हैं या कि ये हुकूमत ने मसलियत से और हिकमत और दानाई से काम लेके मामले को निपटाने की कोशिश की है। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर इस फैसले की रोशनी के अंदर कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान के अक्सर घरों तक पहुंच जाती है तो उसका जिम्मेदार हुकूमत होगी या मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम होंगे। आज की वीडियो में हमारा ये अहम मौजू है। मुझे इल्म है कि ये बात जब मैं करूंगा तो बहुत सारे लोग हमारे खुद साख्ता मजहबी लोग होते हैं जो आम रूटीन के अंदर शायद मस्जिद में जाते भी नहीं है, लेकिन जब इस तरह का मसला होता है तो उसमें उनकी वो दीनी एक नाम निहाद जो गैरत है वो बहुत बेदार होती है। तो इस तरह के मामलात के अंदर उनका वो बड़ा मामले को बजाय इसके कुछ तिब्बी असूल पर देखें या चीज़ों को देखें तो वो खा मखा एक गाली गलोच बद इखलाकी और तनकीद पर उतर आते हैं। तो मैं हरगिज़ कोई उलमाए कराम की शान में ऐसी गुस्ताखी तो नहीं करना चाहता। कोई हमेशा मेरा कोशिश होती है कि जो उलमाए हक हैं उनका अदब और एहतराम किया जाए, मगर मैं इस हवाले से आज की इन 20 नुकात के बाद ये क्लियर हुआ हूं कि हुकूमत जो है वो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के हाथों कहीं ब्लैकमेल तो नहीं होगी, इस चीज को देखना चाहिए। और ये हुकूमत की मजबूरी भी है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हसास मसला है, आगे रमजानुल मुबारक के दिन आने वाले हैं और फिर उलमाए कराम के लिए भी ये महीना जो है वो बड़ा आम होता है। उसकी वजह यह है कि नमाज तरावी का एहतमाम होता है, उसमें वफाद कराम जो है कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। ईद पर उलमाए कराम की खिदमत होती है, वफाद कराम की भी खिदमत होती है। और ये खिदमत कोई ऐसे नहीं कि कोई गैर शरीय जायज़ है और इसका उनको हक हासिल है। तो बेसिकली अगर आप टेक्निकली देखें तो ये उनका भी सीजन का महीना है, इस तबके का भी। तो इस हवाले से अगर हुकूमत पाकिस्तान मुनासिब समझती और ये चीज देखती कि जिस तरह डेली वेजेस के लोग हैं वो उनका एहतमाम कर दिया, तो हुकूमत को चाहिए था कि आइमा मसाजिद जो है उनके लिए भी एक पैकेज का ऐलान करती। और ये मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे हैं, रोजगार जो है उन वो एक इतनी बड़ी खिदमत करते हैं, इतना वक्त देते हैं अल्लाह के घर के अंदर। और ज़ाहिर है जिस तरह एक लेक्चरर कॉलेज के अंदर जो है वो लेक्चर देता है और उसके पैसे लेता है, इसी तरह हर तबका फिक्र अगर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी देते हैं तो उसका मुआवजा भी लेते हैं। हर गा के वो जो करते हैं ये एक खिदमत भी है, वो एक अलहदा चीज है। मगर इनके भी बच्चे रोजगार जो है वो यही होता है और ये दीन की खिदमत भी कर रहे होते हैं, मगर मामलात भी इनके यही मस्जिद की इंतजामिया के जरिए और इसी तरह चल रहे होते हैं। तो हुकूमत को लाजमी तौर पर इनके लिए भी पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। अब हुआ ये है कि बेसिकली तकरीबन वही नुकात जो उस दिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और मुख्तलिफ जो हमारे उलमाए कराम थे उन्होंने बयान किए थे, उन्हीं पर मोहतरम सदर पाकिस्तान ने इत्तफाक कर लिया। अब देखना ये है, मसला ये नहीं है कि मुसलमान ज्यादा कौन है कम मुसलमान कौन है, ज़ाहिर है हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये देखना है कि जो है क्या इन नुकात पर प्रैक्टिकली जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की नफ्सियात है क्या इन पर अमल दरामद होगा। अमल दरामद उलमाए कराम को भी पता है जो इस मीटिंग में शरीक हुए हैं कि ये नहीं होगा, और हुकूमत पाकिस्तान को भी पता है इस पर प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं होगा। ना तमाम मसाजिद से कालीनें निकलेंगी और 50% से ज्यादा तो उलमाए कराम जो हैं आइमा मसाजिद वो हैं जो इस मसले की, इस कोरोना की वबा की असासियत को समझते ही नहीं है। वो अभी तक उनके जो टॉपिक्स होते हैं जुमा के खताबात के, वो उसके अंदर इस कोरोना का जिक्र नहीं होता, बल्कि वो रूटीन के अंदर जो उनके मौज़ूआत होते हैं वही उनके खताबात होते हैं।
تو اس حوالے سے اب کون جو ہے وہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو یعنی کلین اور دریاں جو ہے آپ ہٹا دیں گے، کلورین سے وہ صفائی کریں گے، چھڑکیں گے اگر وہاں پر آپ کوئی صفیں وغیرہ بچھاتے ہیں، اور صف بندی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ انتظامی کمیٹی جو ہوگی وہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائے گی۔ وضو گھر سے کریں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ کے لیے ضرور دھوئیں، ماسک پہن کر آئیں، ہاتھ نہ ملائیں، بغل گیر نہ ہوں، اجتماعی افطاری کا اہتمام نہ کریں، اور مسجد انتظامیہ پولیس سے رابطے میں رہے، مسجد انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، اور صف بندی کے درمیان جو ہے وہ نشان لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح کے نکات جو ہے وہ آپ ظاہر دیکھ لیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہونا یہ چاہیے تھا میری نظر کے اندر کہ حکومت جو ہے، جس طرح محترم مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک موقف تھا کہ گھر کے اندر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی شرعی دلائل تھے، یعنی انہوں نے دلائل بیان کیے، جس طرح صحیح بخاری سے، مسلم سے، سیاستہ سے۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اس حوالے سے بڑا واضح اور کلیئر کٹ جو ہے ایک علمی موقف تھا۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے علماء جو تھے، جو ان کو بھی وہ ٹیلی ویژن پر آتے، چینلز پر تھوڑی گفتگو ہو جاتی اور لوگ ان کے موقف کو بھی سن لیتے، اور پھر جو ہے ان علماء کو بھی لایا جاتا اور ان کا بھی موقف سنا جاتا، تو حکومت خود بھی جو ہے وہ کرتی۔ اب کیا ہوگا، ایک نقطہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے رکھا ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے سمجھا رمضان کے درمیان جا کر کہ ان تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور پھر حکومت مناسب اقدامات کرنے کا حق رکھتی ہے کہ وہ پھر وہی والا کلیہ جو ابھی چل رہا ہے کہ مساجد میں جمعہ نہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور عید کا فیصلہ تو بعد اذاں ہوگا، تو وہ پھر حکومت جو ہے یہ کرے گی۔ یہ اتفاق ہوا ہے اس کے اندر، لیکن اس وقت تک کتنے لوگ جو ہے وہ مریض بن چکے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر یہ وائرس منتقل ہو چکا ہوگا، اور کتنے لوگ وہ ہو چکے ہوں گے جن کو اگلے جا کے سمٹم جو ہے وہ جا کے 14 دن کے بعد ظاہر ہوں گے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے دیر پا جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اب مجھے علم ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو کئی میرے دوست جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب آپ ان علماء سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ان کے زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ بھئی ہاں، میں ایک طبقہ ہے یہ علماء کرام کا، بڑے رسپیکٹیبل ہیں، میں بڑا احترام کرنے والا ہوں۔ آپ کو علم ہے سب کو، مولانا خادم رضوی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، باقی مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا احترام کرنے والا شخص ہوں۔ لیکن میں اس نقطے پر میں سمجھتا ہوں علماء حرمین کی ایک رائے تھی، جامعۃ الازہر اس وقت پورا جو اہل سنت ہے، مکتبہ فکر، اس کی پورے عالم اسلام کی بہت بڑی آواز ہے جامعۃ الازہر، ان کی ایک رائے تھی۔ پھر پاکستان کے اندر میں نے بتایا جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک واضح سٹانس تھا، تو اگر اس کو لیا جاتا تو اس میں جو ہے وہ پاکستان الحمدللہ جس طرح کرونا کی وبا سے بچا ہے اور میکسیمم حد تک ابھی جو ہے وہ بچ رہا ہے، تو یہ شاید بچ جاتا۔ اب جو ہے ہوگا یہ، میں آپ کو ویسے اپنی آبزرویشن کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اللہ کرے علماء کرام کا اور یہ جو آج 20 نکات پر اتفاق ہوا ہے عمل درآمد ہو، میری یہ بات غلط ثابت ہو، اللہ کرے ایسا ہو۔ اب جب یہ کرونا کی وبا پھیلے گی، پہلے آپ کو علم ہے تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا، حکومت روکتی رہی، وہ نہیں رکے، اور اس کا رزلٹ آج ہم سب نے دیکھا۔ اب بات کریں تو بات ہوگی جناب آپ فرقہ واریت کو آواز دے رہے ہیں، زائرین جو وہاں پر گئے چلو ان کا اس حد تک تو قصور نہیں ہے، جب وہ ایران میں گئے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کرونا نے پکڑ لینا ہے، لیکن واپسی کے طور پر اس طرح انتظامات نہیں ہو سکے، اور یہ وبا جو ہے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت کی یہ مجبوری ہے اپنی جگہ، حکومت نہیں چاہتی کہ علماء کے آمنے سامنے آئے، اور کچھ جو مولانا فضل الرحمان ٹائپ علماء کرام جو چاہتے ہیں کہ ریاست اور علماء اور یہ دین کا مسئلہ بنا کر حکومت کے سامنے کھڑا کیا جائے تو ان کا ایجنڈا کامیاب ہو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی اگر ریاست جو ہے جس طرح آپ نے کہا مخصوص علاقوں کے اندر جو ہے امپلیمنٹیشن ہوگی، جہاں پر زیادہ ہوگی تو دیکھ کے وہاں آکام جو ہے وہ بدل جائیں گے،
تو یہ چیز تو معزز علماء کرام کو بھی نظر آ رہی ہے، طبی ماہرین بار بار کہہ رہے ہیں جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی اور پریکٹیکلی جو ہمارا رویہ ہے پاکستانی قوم کا اس پر عمل درآمد جب نہیں ہوگا تو کل کو جب یہ کیسز بڑھیں گے تو آپ یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، علماء کرام پر الزام آئے گا اور وہ نقطے اسی پہ آئیں گے جس پہ آج جس نقطے پہ ہیں کہ گھروں میں پڑھیں نماز اور اس طریقے سے احتیاط کریں، واز کریں، جو تراویح ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے، سنت ہے، وہ گھر میں پڑھیں، جمعے کا جو ہے جس طرح علماء حرمین نے اور جامعۃ الازہر نے اس حوالے سے علمی ایک فتویٰ دیا ہوا ہے اس کی پیروی کریں، پھر بھی اسی نقطے پہ آنا ہے۔ لیکن اتنے لوگ جب وائرس زدہ کرنے کے بعد اس نقطے پر آئیں گے تو یقیناً کیا ہوگا، نہ ریاست اس کی ذمہ داری لے گی، حکومت علماء پر الزام لگائے گی، علماء حکومت پر الزام لگائے گی۔ تو جس چیز کو آج سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جھگڑا نہ ہو، کلیش نہ ہو، وہ جھگڑا اور کلیش کل کو جو ہے وہ دوبارہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ بہرحال میں جو ہے جو میرا فہم ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، علماء کرام یقیناً بڑے احترام کے مستحق ہیں اور آپ دیکھیے گا یہ جو آج دانش مندی کا مظاہرہ ہمارے معزز علماء کرام اور مشائخ نے کیا ہے، یہ دانش مندی کے اثرات جو ہے آپ آنے والے وقتوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ثابت ہوگا کہ یہ بلیک میلنگ کے اندر ریاست اور حکومت آئی ہے یا کہ ان کا یہ فیصلہ دانش مندانہ ثابت ہوا ہے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔